الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے لائے ایمان عمر جب نبی پر بولے آقا کے قدموں میں جا کر لائے ایمان عمر جب نبی پر بولے آقا کے قدموں میں جا کر لائے ایمان عمر جب نبی پر بولے آقا کے قدموں جا کر مل گیا ہے مجھے کملی والا مل گیا ہے مجھے کملی والا اب زمانے کی پرواہ نہیں ہے مل گیا ہے مجھے کملی والا اب زمانے کی پرواہ نہیں ہے سب سے پردہ ہے میرے نبی پر سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے دیکھتی گر زلیخا نبی کو حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی دیکھتی گر زلیخا نبی کو حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی دیکھتی گر زلیخا نبی کو
حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی، میرے پیارے نبی جیسا جلوہ، میرے پیارے نبی جیسا جلوہ حسن یوسف نے پایا نہیں ہے، میرے پیارے نبی جیسا جلوہ حسن یوسف نے پایا نہیں ہے، رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، آپ کے جیسا اب تک جہاں میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے، آپ کے جیسا اب تک جہاں میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے، آئے بھی کیسے جب کہ خدا نے، آئے بھی کیسے جب کہ خدا نے کوئی دوجا بنایا نہیں ہے، رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ حضرات رونق افروز اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں، جامعہ اشاعت العلوم پنسودہ کا یہ سالانہ جلسہ ہے۔ جلسہ تو جلسہ، پھر ادارے کا جلسہ، یہ بہت معنی رکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ایک ادارہ ہے جو ہر سال الحمدللہ کوئی نہ کوئی ایک دو بچے حفظ کی تکمیل کرتے ہیں اور اسی کی نسبت سے جلسے کا قیام ہوتا ہے۔ گویا ہم لوگ جو یہاں سب بیٹھے ہیں قرآن کریم کی نسبت سے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے جامعہ مرکز العلوم سنگڑا کے مائناز استاد عالم دین جناب عبدالعلیم صاحب نقشبندی دامت برکاتہم بیان فرما رہے تھے۔ اسٹیج پر ہمارے اکابر، میرے مربی باز استاد حضرت مولانا فصیح اللہ صاحب قاسمی، اور اسی طرح میرے بڑے بھائی حضرت مولانا اشرف صاحب قاسمی اور دیگر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا بھی بیان ہوگا اگر موقع ملا تو، جس طرح بھی نظام ہو آپ کا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ والد محترم کی نسبت سے جب کہیں مجھے کوئی یاد کیا جاتا ہے تو میں اپنے آپ کو بڑا فخر محسوس کرتا ہوں۔ کوئی عالم دین، کوئی بڑا، کوئی مجھ میں اتنی قابلیت نہیں ہے، لیکن چونکہ سب سے بڑی اگر کوئی قابلیت میرے ساتھ ہے یا کوئی اگر فخر کی بات ہے تو وہ میرے والد گرامی حضرت امیر شریعت ثالث حضرت مولانا جلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے، ان کی نسبت جو ہے وہ میرے لیے بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے۔ اور مجھے اور تب خوشی ہوتی ہے جو ہمارا اپنا 14 میلہ علاقہ، یہ التی، پنسودہ، ہلدیہ، مغل باغ، چونکہ ان کا ہر وقت یہاں آمد و رفت ہوا کرتا رہتا تھا۔ یوں سمجھیے میں ابھی گاڑی میں بیٹھ کر بات کر رہا تھا کہ والد محترم جب اسکول کی سروس ان کی تھی 2000 تک، 99 میں وہ ریٹائر ہوئے ہیں، 2000 کے بعد سے لے کر 2021 12 فروری میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اب میرے خیال سے 3-4 روز کے بعد 4 سال مکمل ہو جائے گا ان کی وفات کو۔
چنانچہ وہ یعنی جو 21 سے 22 سال کی جو انہوں نے زندگی ہے وہ شاید گھر میں بہت کم وقت گزارا ہوگا. ہر وقت وہ گاڑی میں رہتے تھے اور کہیں نہ کہیں سفر میں رہتے تھے. اور یوں سمجھیے کہ مدرسہ چلتے ہوئے بستی گاؤں 14 محلہ اور اسکول سے فارغ ہونے کے بعد یوں سمجھیے کہ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم میں رہ کر وہ اپنی گاڑی کو ہی اپنا گھر بنا لیا تھا اور پورا اڑیسہ ان کا گھر تھا. سب لوگ واقف ہیں اس بات سے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں اسٹیج میں 70-80% حضرات علماء کرام جو ہیں میرے والد سے ہی تعلیم یافتہ حضرات ہیں, ان کے شاگرد رشیدوں میں سے ہیں اور عزیز رشیدوں میں سے ہیں. بہرحال یہ مدرسہ کا جلسہ ہے. انشاءاللہ ہمارے جو مہمان مکرم ہیں انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا, آپ لوگ ان سے سماعت فرمائیں گے. دور سے آئے ہیں ان کے لیے سنیں اور ایک دل جمعی کے ساتھ بیٹھ کر سنیں اور جو سناتے ہیں اس پر عمل کرنے کے ارادے سے لے کر نکلیں. میں مولانا اشرف صاحب جو جامعہ اشاعت العلوم کے جو استاد محتمم ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ایسے موقع پہ انہوں نے مجھے دعوت دی. بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مکمل آیت کے بیچ میں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم. گرچہ یہ محفل قرآن کے سلسلے میں ہے, قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں ہے, انشاءاللہ بیان ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا, لیکن میں جو آج کل جو موجودہ حالات ہیں اور حالت حاضرہ پر جو آج کل ہمارے یہاں کا سلسلہ اور خاص طور پر جو یہ موبائل, انٹرنیٹ, فیس بک, انسٹاگرام کے ذریعے جو آج وبا پھیل رہا ہے, جو گناہ عام ہوتا جا رہا ہے, میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے نزول کو تقریباً 1400-1450 سال گزر چکے ہیں. اسلام کا قانون قرآن کے وحی کے ذریعے جو قانون بنا, قرآن نازل ہوا, وہ صرف اس وقت اللہ کے نبی اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کے لیے قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا. قرآن پاک وہ ایک ایسی کتاب ہے جو گرچہ آخر میں نازل ہوا, لیکن پہلے کے تمام انبیاء, پہلے کی تمام کتابیں, پہلے کی تمام مذاہب کا خاتمہ بنا اور سارے مذہب کے لوگ جو پرانے قدیم اور بنی اسرائیل کے انبیاء کے جو مذاہب تھے, سارے انبیاء اور ان کے مذاہب کے لوگوں کو قرآن کریم پر اور اللہ کے نبی پر ایمان لانا ضروری ہو گیا. جو اگر قرآن پر ایمان نہیں لایا, اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لایا, اور چنانچہ وہ یعنی کہ ایمان اس کا نہیں ہوتا ہے. یہ قانون ہے شریعت کا. چنانچہ میرے دوستوں اور بزرگوں, وہ جو قرآن پاک کا قانون جو قرآن پاک نازل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے, جو باتیں بتائی گئی عمل کے ذریعے, تقریر کے ذریعے, تحریر کے ذریعے جو باتیں بتائی گئی ہیں, وہ ہو بہو وہی باتیں منتقل ہوتے ہوتے آج تک ہم تک پہنچی ہے. اور انشاءاللہ قیامت تک کے لیے وہی قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پڑھا کر بھیجا تھا کہ جاؤ میرے نبی پر اتار دو, اور نبی پر حضرت جبرائیل نے بغیر کسی امانت میں خیانت کرتے ہوئے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اور پھر وہاں کے بعد پھر اللہ کے نبی نے جو قرآن پاک کی تلاوت پڑھی, گویا اللہ نے جب الحمدللہ رب العالمین تلاوت کر کے پڑھ کے اپنا کلام جب جبرائیل کے ہاتھ میں بھیجا, تو جبرائیل علیہ السلام نے جب نبی پر الحمدللہ رب العالمین کا نزول فرمایا, تو اللہ کے نبی بھی اس وقت زبان مبارک سے الحمدللہ رب العالمین پڑھے, نہ کہیں الحمد یا رب للعالمین کی جگہ میں للعالمون نہیں پڑھا, بلکہ جو اللہ نے جبرائیل کو سکھایا, جبرائیل نے اللہ کے نبی کو جو پڑھا سنایا, اور اللہ کے نبی نے جو پڑھ کر سنایا. قربان جائیں ان کے ساتھی حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر کہ انہوں نے اس وقت پتھروں میں اپنی زبانوں میں یاد کیا, پتھروں میں لکھا, اور اس چمڑوں میں لکھا, چٹان
خزانوں میں لکھ کر اس قرآن پاک کی محفوظ لکھتا گیا۔ اور آج نہ اس زمانے میں انٹرنیٹ کا زمانہ تھا، نہ کاغذ قلم کے دوات، نہ کسی چیز کا زمانہ تھا، بلکہ اس موقع میں بھی جو اس وقت حالات ایسے تھے، جو کوئی چیز اتنا فراوانی سے نہیں ملتی تھی، اس کے باوجود بھی قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے قرآن کلام میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ قرآن یہ میرا کلام ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ آسمانی کتاب توریت بھی نازل ہوئی، انجیل بھی آسمانی کتاب نازل ہوئی، زبور بھی نازل ہوئی آسمانی کتاب، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، جس کے بنیاد پر ان کی حفاظت نہیں ہوئی۔ آج بھی قرآن، آج بھی توریت رد و بدل کا زمانہ ہے، تحریف اس میں ہوئی، انجیل میں تحریف ہوئی، مگر قرآن کریم ہو بہو وہی موجود ہے۔ اس کی بنیاد یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے جس طرح امانت کے ساتھ حضرات صحابہ کے سامنے پڑھا، اور حضرات صحابہ نے جس طرح تلاوت کو سنی تھی اور اسی طرح پڑھنے کے بعد تابعین، تابع تابعین، متقدمین، متاخرین، اور اسی طرح علماء دین اور حفاظ کرام کے چلتے چلتے سلسلہ وار ہوتے ہوتے آج آپ کے اشاعت العلوم پنسودہ میں بھی وہی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ میرے بھائی، آپ اس کو ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ تلاوت صرف قرآن کریم پنسودہ میں ہوتی ہے، یہ مدرسہ میں ہوتی ہے، نہیں۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کا جو اس کا جو اثرات ہیں اور اس کے جو فیوزات اور برکات ہیں، وہ صرف پنسودہ تک نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے برادر وطن بھی اگر آس پاس میں اگر کہیں آ رہتے ہیں تو ان کے اثرات ان تک بھی پہنچے ہیں، ان کو بھی راحت و سکون ملتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کریم کی تلاوت، یہ قرآن کریم کا پڑھنے کا سلسلہ اور یہ اس کی حفاظت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہے۔ آج اٹھا کر دیکھ لیجئے، آج 2-5 پیج کا اگر کوئی کاپی آپ کو لکھ کر دے دیا جائے، کوئی کتاب اگر لکھ کے دے دی جائے تو آپ اس کو مکمل ازبر یاد نہیں کر سکتے ہیں، مگر یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو معجزہ کے طور پر ظاہر کیا ہے کہ آج قرآن کریم کے حفاظ کرام کروڑوں اربوں دنیا میں موجود ہیں، اور ایک ایک حافظ قرآن ایسے موجود ہیں جو ایک بیٹھک میں قرآن کریم کو سنا دیتے ہیں، ایک زبر زیر پیش کی بھی آپ غلطی نہیں ہوتی اور پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مدرسہ جو ہے یہ قرآن کریم کی حفاظت کا ایک یعنی ایک ذریعہ ہے، اور یہ دینی تعلیم کی اشاعت کا ایک ذریعہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کی حفاظت ہم ہر حال میں کریں۔ میرے بھائی، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی اور قرآن پاک میں یہ باتیں بہت پہلے سے کر دی گئی ہے، پہلے سے کہہ دی گئی ہے، اور قیامت تک کے لیے۔ آج تو انٹرنیٹ ہے، آگے چل کر نہ جانے کتنا ٹیکنالوجی آئے گا اور کیسے کیسے خرافات ہوں گے اور کیا کیا نہ جانے ہوں گے۔ ساری خرافات کے لیے، سارے گناہوں کے لیے، ساری باتوں کے لیے، سارے قوانین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایسا ایک قواعد کے طور پر بنایا ہے، گرامر کے طور پر بنایا ہے کہ 1400 سال پہلے سے لے کر اب تک اور قیامت تک کے لیے جس طرح کی دنیا بستی رہے گی، جس طرح کے لوگ بستے رہیں گے، جس مزاج کے لوگ بستے رہیں گے، اس قرآن کریم میں اس کا حوالہ آپ کو ملے گا۔ اس حوالے سے قرآن کریم کے حوالے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہم اس کی اصلاح کرتے رہیں گے، اسے سمجھتے رہیں گے اور اس سے سبق حاصل کرتے رہیں گے۔ انہی میں سے قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یستخفون من الناس، کہ آپ لوگوں سے اپنے آپ کو وہ گناہ چھپا رہے ہو، لوگوں سے اپنے آپ کو وہ گناہ چھپا رہے ہو، تنہائی کے گناہ ہو، خلوت و جلوت کے گناہ ہو، رات کی اندھیری کے گناہ ہو، دن کے اجالے کے گناہ ہو، مجمع میں ہو، عام ہو، اکیلے میں ہو، اور کسی گاؤں میں ہو، اپنے لوگوں میں ہو، غیرے میں ہو، جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں ہم گناہ کو ان کے سامنے چھپاتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ہم اگر گناہ اس کو نہیں چھپائیں گے تو ہماری نظروں میں ہمارے اولادیں ہیں، ہماری نظروں میں ہمارے بڑے موجود ہیں، ہم ان کے سامنے اگر گناہ کو نہیں چھپائیں گے اور گناہ کو اگر ظاہر کریں گے تو ظاہر ہے ہمارا امیج خراب ہوگا، ہماری عزت ان کے ہاتھ سے جائے گی اور وہ ہمیں مانیں گے نہیں۔ اسی لیے ہم گناہوں کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ میرے بھائی، آج کے زمانے میں ہماری ان نوجوان نسلوں کے لیے خاص طور پر گناہ کا جو ایک ذریعہ سب سے بڑا بنا ہے وہ ہے یہ موبائل۔
یہ موبائل جو ایک ضرورت کے لیے بنی ہے، آپ دیکھ لیجئے موبائل، یہ جو موبائل بنا ہے سب سے پہلے جب موبائل بنانے والا نے جب ایجاد کیا تو وہ صرف بات کرنے کے لیے ایجاد کیا تھا، اس کا اصل مقصد ہے بات کرنا۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ موبائل کے ذریعے آپ فیس بک دیکھتے رہیں، موبائل کے ذریعے واٹس ایپ دیکھتے رہیں، موبائل کے ذریعے یوٹیوب جو بھی آپ دیکھتے رہیں، لیکن جب آپ کا فون آئے گا تو سارے پروگرامز ہٹ جائیں گے اور آپ کو فون میں بات کرنا پڑے، چونکہ وہ اپنا منصب نہیں بھولا ہے، وہ اپنی ذمہ داری نہیں بھولا ہے، وہ آپ کو پیغام دیتا ہے کہ میں اب بج رہا ہوں، آپ مجھ سے بات کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنا منصب بھول بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس موبائل کے ذریعے رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر جو آج کے زمانے میں جو ہمارے نوجوان دیکھ آتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو گناہ عام ہوتا جا رہا ہے، آج کے زمانے میں ہمارے بڑے کبھی زندگی میں اسے دیکھ بھی نہیں سکے تھے، لیکن آج ہاتھ کی ہتھیلی میں لے کر جو ہم آج دیکھ رہے ہیں اور جو گناہ عام ہوتا جا رہا ہے، اب کس طرح ہم بچنا چاہتے ہیں، اب بچ نہیں سکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی لیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے سنا دوں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت مانگی، نصیحت مانگی کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے بہت بہترین وصیت فرمائی تھی، اتق اللہ حیث ما کنت۔ ابو ذر، تم جہاں رہو، جس دنیا میں رہو، جس جگہ میں رہو، اپنوں میں رہو، غیروں میں رہو، بستیوں میں رہو، عورتوں میں رہو، مردوں میں رہو، جہاں بھی رہو، جس دنیا میں رہو، اگر کھیتی باڑی میں ہو تو وہاں بھی اللہ موجود ہے، اور اگر آپ کسی ذرا اس میں ملازمت میں ہے وہاں بھی اللہ ہے، سب جگہ اللہ موجود ہے۔ اسی لیے آپ گناہ سے بچو، جہاں بھی رہو گناہ سے بچو، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس موبائل کے ذریعے آپ خود سوچیں، جب موبائل کے ذریعے ہم موبائل کھولتے ہیں، موبائل والوں نے اپنا فیشن، موبائل والوں نے اپنی اس کو بڑھانے کے لیے، موبائل والے اپنے پیسہ کمانے کے لیے ایک سے ایک عجیب عجیب عریانی تصویر، فحاشی تصویر سب لوڈ کرتے ہیں۔ آپ اچھی باتیں بھی، آپ اگر کسی علماء کی تقریر سننا چاہتے ہیں یا کوئی قرأت بھی سننا چاہتے ہیں، اگر مان کے چلیے یوٹیوب کے ذریعے آپ نعت بھی سننا چاہتے ہیں، اس درمیان میں ایسے ایسے فحاشی تصویر اور ایڈورٹائز آ جاتے ہیں جو آپ اس سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ تو کیا بتائیے، اس موبائل سے پہلے کیا دنیا والے لوگ اور تقریر نہیں سنتے تھے؟ اس موبائل سے پہلے کیا دنیا والے قرآن پاک کی تلاوت اور نعت نہیں سنتے تھے؟ کیا مسئلہ مسائل اس موبائل کے علاوہ دوسری چیزیں نہیں تھی؟ نہیں میرے بھائی، سب کچھ موجود تھی۔ میرے ابا والد محترم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ موبائل کے ذریعے جو ہم قرآن پاک کی تلاوت دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مسئلہ مسائل فتویٰ سمجھتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ رسگلہ ہم کھا رہے ہیں باتھ روم میں بیٹھ کر، پیخانے میں بیٹھ کر رسگلہ کھا رہے ہیں۔ ہم بات تو حدیث قرآن کی اس میں دیکھ رہے ہیں، مگر یہ ایسا ذرائع ہے جو باتھ روم سے بھی بدتر ہے۔ ہم قرآن پاک کو کیا پیخانے کے اندر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن پاک پیخانے میں بیٹھ کر ہم حدیث کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں یا کوئی نعت سن سکتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جتنی اس کی ضرورت ہے، ہاں ضرورت ہے، موبائل کے بنا آپ آج کے زمانے میں کچھ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے سارے آئی ڈی پولیس میں موجود، آپ کی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، جس حد تک ہماری ضرورت ہے ہمیں اس حد تک ہمیں یوز کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس کے اندر میں فلمز دیکھتے ہیں، ہم اس کے اندر میں آپ آج کل کا جو سیریل آتا ہے وہ سیریل دیکھتے ہیں، اور ریل جو بنے ہوئے ہیں آج کل کے فیشن کے ریل، اور زیادہ تر مرد عورت میں آپس میں لڑائی، اور مرد ہمیشہ مظلوم رہتا ہے، عورت ہمیشہ غالب رہتی ہے، اور مغلوب رہتا ہے مرد، عورت ہمیشہ اس پر غالب رہتی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے ریل بنتے ہیں، اسے دیکھ کر مزہ آیا، اسے دیکھ کر ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے پہلے سے آپ کو کہہ دیا، اور یہ چیز ہم کبھی اپنے بچوں کے پاس بھی نہیں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تنہائی کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ گرچہ آپ لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کو چھپا سکتے ہیں، وَلَا يَخَافُ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہر وقت کھڑا ہے، اور کرامن کاتبین آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہیں، ہر وقت آپ کو اس طرح لکھ رہے ہیں، اور آپ کے پورے حالات کو صبح سے سو کے اٹھنے کے بعد لے کر رات کے سونے تک کو، صبح اٹھو اور اس کے درمیان میں جتنی مراحل، جتنی زندگی آپ کے ہیں، کھانا پینا چلنا پھرنا، ہر
ہر مراحل کو کرامن کاتبین لکھتا ہے، یعلمون ما تفعلون، اور ساتھ ساتھ لکھنے کے بعد وہ جائزہ لیتے ہیں، رات کو لے کر اس کو اپنے پہنچاتا ہے اللہ کے یہاں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کرامن کاتبین کا لکھا ہوا کل قیامت کے دن آج جو ہم اپنے بچوں کے سامنے اگر کوئی گناہ کرتے بھی ہے، کسی بند کمرے میں گناہ کرتے ہیں، اگر ذرا سے دروازے کی کھٹک کی آواز آ جائے تو ہمارا دل دھڑک اٹھتا ہے، بلی آ جائے تو دل دھڑک اٹھتا ہے، چھوٹا سا بچہ آ جائے تو دل دھڑک اٹھتا ہے، مگر یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی نظر میں رکھا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگہبانی میں ہے، آپ اللہ سے دور نہیں ہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی نظروں میں رکھا ہے۔ آپ جو بھی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حرکت کو دیکھتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی ہاتھ جو آج ہمارے گناہ کر رہے ہیں، یہی ہاتھ کے ذریعے اور اس انگلی کے اشارے سے، اس انگلی کے نشان سے اور اس کے دابلے کی وجہ سے آج جو ہم گناہ کر رہے ہیں، یا علماء حضرات تشریف رکھتے ہیں قرآن کریم میں وہ سورہ یاسین کی آیت ہے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی ہاتھ جو ہمارے لیے آج گناہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن میں ہماری زبانوں کو بند کر دے گا، زبانوں میں تالا اور مہر لگا دے گا۔ اس کے بعد یہ ہاتھ اپنے گناہوں کی بعد ہاتھ یا اپنا کہنے لگے کہ اسے ہاتھ سے گناہ ہوتا تھا، اور پیر گواہی دیں گے گناہوں کے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس وقت ہمارا کچھ نہیں چلے گا۔ تھرڈ امپائر کی طرح، جس طرح تھرڈ امپائر ہم لوگ آج کھیلوں میں دیکھتے ہیں، تھرڈ امپائر بار بار ریورس کر کے دیکھتا ہے، کل قیامت کے دن ہمارے اسی طرح سیڑھی میں نکل جائیں گے اور اسی سطح ہمارے میموری دیکھ جائیں گے۔ اس وقت آج جو بچے کے سامنے بیٹھ کر ہم گناہ نہیں کر سکتے ہیں، اس وقت بچہ بھی ہمارے سامنے کھڑا ہوگا، اور اس وقت ہمارے سارے موجود ہوں گے، ہمارے بڑے چھوٹے سب موجود ہوں گے، اور گناہ عام ہوتا وہاں سب دکھتا رہے گا، ہم نے یہ گناہ کیا تھا، ہم نے یہ گناہ کیا تھا۔ آپ زبان سے منع نہیں کر سکتے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے۔ میں نہیں، قرآن کریم کہہ رہا ہے اس بات کو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس حشر کے میدان کے لیے ہمیں یعنی یہ رہنا ہے، متنبہ رہنا ہے، ہم کو حشر کے میدان کے لیے تیاری کرنی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، آج ہے کل نہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں، آج ہمارے سامنے ابھی ملاقات کر کے گئے، خبر آئی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انتقال ہو گیا۔ عمر کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے، یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک منٹ جو موت کا وقت ہے، نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی، جب ہمیں معلوم ہے کہ ہماری موت کا کوئی وقت نہیں ہے، ہم کسی وقت بھی مر سکتے ہیں، تو کس امید پر اور کس آگے ہم اپنے آپ کو یعنی کہ یہ بن کر ظالم بن کر ہم اپنے آپ اپنے نفس پر ہم ظلم کر رہے ہیں میرے بھائی۔ اسی لیے ہم کو توبہ و استغفار کرنا ہے۔ یہ علماء کرام گرچہ مدرسہ کا ہو چاہے بستی داری کا ہو، یہ علماء کرام زندہ ہیں۔ ابھی حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب، مولانا عبدالعلیم صاحب یہ بتا رہے تھے کہ علماء ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، جس کی بنیاد پر قرآن حدیث کی روشنی آج تک ہم تک منتقل اور پھر بعد میں چل کر قیامت تک منتقل ہوتے رہیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ علماء کرام آتے ہیں آپ کے سامنے، یہ باتیں سب بتاتے ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سے ہم یہ توبہ کریں کہ ہم موبائل یوز کریں گے، یہ موبائل ہمیں یہ لے ڈوبے گا، یہ موبائل ہمیں لے ڈوبے گا۔ ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ گناہ جب کر بیٹھو تو فوراً کوئی نیکی کر دو۔ جب کوئی گناہ ہم سے ہو جائے تو سب سے پہلے تو توبہ ہے، اور توبہ کرنے کے بعد ہم ایک کوئی نیکی کا کام کر لیں، نماز پڑھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، توبہ کر لیں، اسی طرح ہم کچھ صدقہ کر لیں، تو ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں یہ گناہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہ قرآن کریم ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ جو حسنات ہیں، نیکیاں ہیں، گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ موبائل ہمیں لے ڈوبے گا، اسی لیے آج سے ہمیں یہ عہد کرنا ہے، یہ وعدہ کرنا ہے کہ موبائل ہے ہماری ضرورت، موبائل میں ہمارا ہر کام ہوتا ہے، اچھا کام اچھے سے لیں۔ آپ کی جو زندگی ہے، یہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں اختیار دیا ہے کہ ایک طرف اذان ہو رہی ہے، آپ نماز پڑھنے جاؤ یا پھر نہ جاؤ، اللہ تعالیٰ دونوں اختیار دیا ہے۔
توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا تب جب آپ کے دل میں تڑپ ہوگی کہ ہمیں نماز پڑھنے جانا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا۔ میرے بھائی اسی لیے ایک عہد کریں اس بات پہ کہ ہمیں ضرورت ہے، ہم موبائل یوز کرتے ہیں، یہ موبائل کی بیماری اور یہ خرافات آج کل مسلمانوں میں یہ جو سب رسومات، اور آج کل مسلمانوں میں خاص کر شادیوں میں، عقیقوں میں، اور اسی طرح یہ جو منگنی سرامنی پتہ نہیں کیا کیا کیسے کیسے نام کے سب آج کل رسومات سب خرافات ایجاد ہوئے ہیں، یہ سب کو ختم کرنا ہے میرے بھائی۔ سب کا آپ کو حساب دینا ہے۔ آپ یہ جو پیسے خرچ کرتے ہیں، آپ حلال پیسہ کما کر آپ حرام کا حرام خرچ کریں گے تو کل قیامت میں جواب نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن حشر کے میدان میں پیر ایک قدم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں جب چند سوالوں کا جواب وہ نہیں دے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ تم پیسہ کہاں سے کمائے اور پیسہ کہاں خرچ کیے۔ افسوس کہ ہم سودیہ قرض لے کر بھی یہ منگنی گھر میں، شادیوں میں، سودیہ لے کر ولیمہ میں، خرافات، قرضہ، یہ ناچ، ویڈیو، پہلے زمانے میں جو شعر شاعری پڑھی جاتی تھے، ابھی کے جو خرافات ہیں، اور مرد اور عورت کا جو آپس میں مل کر کھانا پینا، یہ سارے رسومات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پنسودہ اور آس پاس کے جتنے مربی حضرات آئے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ کے واسطے آپ اپنی زندگی کو آپ ایسے سونا بنا کر جائیں کہ کل قیامت کے دن آپ کو کسی چیز کی پرشش نہ ہو۔ اگر آپ خود کوشش کریں، ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے، آپ ایک ارادہ بنائیں کہ بھائی جس ولیمہ میں، جس شادی میں اس طرح کے خرافات ہوں گے، مجھے شادی میں نہیں جانی ہے۔ کیا ایک وقت کا کھانا نہیں؟ جو روٹتا ہے روٹنے دیجئے، بیٹی روٹتی ہے بیٹی روٹ جائے، ناتا ناتی نتنی پوتا پوتی جو روٹتے ہیں روٹ جائیے، مگر اللہ روٹنا نہیں چاہیے۔ تو میرے بھائی دوستو اور بزرگوں، یہ ساری خرافات کو ختم کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو کی یہ جو موبائل کی بیماری ہے اسے بھی ختم کرنا ہے۔ قرآن حدیث پاک میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر آپ کسی کو کوئی برا کام، کوئی برا عمل دیکھتے ہیں تو آپ اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ میرے یہ جتنے بزرگ نوجوان انشاءاللہ وعدہ کریں گے، لیکن بزرگان دین سے میں کہوں گا اس حدیث کے حوالے سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص اگر کسی کو دیکھے کوئی برائی کرتے ہوئے تو اسے ہاتھ سے روکے۔ اگر مان کے چلو ہاتھ سے روکوں گا تو وہ مجھے الٹا مار دے گا یا مجھے گالی دے گا، وہ بڑا آدمی ہے، بہادر آدمی ہے، تو وہاں پر کیا کہیں گے؟ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ۔ اگر آپ کو ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت، قابلیت بڑے یا نہیں ہے تو آپ زبان سے بولو بیٹا ایسا مت کر، یہ چیز مت دیکھ، یہ سب مت کر، یہ سب گناہ ہے، یہ سب خراب ہے۔ اب تیسری بات میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو ابھی وعدہ لیا آپ سے، فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ۔ جب آپ زبان سے بھی نہیں بول پاتے ہیں تو کم سے کم اس گناہ کرنے والا کا گناہ کو کم سے کم برا سمجھیں کہ وہ جو کر رہا ہے وہ برا کر رہا ہے، اور یہی ایمان کا ایک یعنی جز ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ مربی اپنے گاؤں میں اپنے بچوں سے، اپنے نوجوانوں سے بولیں خدا کا عذاب آ جائے گا جو ہم سب کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر گاؤں میں مدارس، مساجد کا ایک مستقل ایک جاری کرنے کی وجہ سے ہم لوگ آج بچے ہوئے ہیں، اور انہی مدرسہ کے بچے جو صبح کی نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور ہم لوگ صبح کی نماز میں سوئے رہتے ہیں، لیکن یہ صبح سے یہ 8 سال 9 سال 10 سال کے بچے اٹھ کر صبح سے، میں نے صبح کی اذان سے پہلے صبح شادی کے وقت میں اٹھ کر، کیوں؟ اسی لیے کہ وہ اٹھ کر پھر قرآن کریم کی یاد کر کے ان کو سبق سنانا ہے۔ صبح کی اذان سے پہلے سبق سناتے ہیں بچے۔ یہ بچے قرآن پاک کی کتنے، یعنی یہ بچے کتنے مبارکباد کے لائق ہیں کہ کیا، یعنی یہ ایسے بچے ہیں جو صبح اٹھ کر اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اور وہ کلام پاک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس کی حفاظت یہاں تک کرتے ہوئے اللہ یہاں پہنچایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان بچوں کو آپ دیکھ لیں تو بھی ثواب ہے،
ان بچوں کا قرآن سننا تو دور کا بات، ان لوگوں پر پیار سے، محبت سے، نگاہوں سے دیکھیں، اور کہیں کہیں ضرورت پڑے، کوئی بچہ مدرسہ کا ہے، بچے کہاں پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو، لے 2-5 روپے لو، 10 روپے لو، کچھ کھا پی لو، اور کچھ اس کو ہدیہ دے دیا کریں یہ بچوں پر۔ یہ بچے کل قیامت کے دن میں یہ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، آپ اگر وہ 10 روپیہ 20 روپیہ دے کر اگر آپ پڑھائے ہوں، ان کی ہمت افزائی کیے ہوں، تو مرنے کے بعد آپ کو قبر میں قرآن پڑھے گا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن اس پڑھنے کے زمانے میں، اس بچے کے پڑھنے کے تعاون میں جو صاحب مدد کیے تھے پیسے کے ذریعے، یا اسی طرح سوچ و فکر کے ذریعے، یا کسی اور کے ذریعے جو تعاون کیے تھے، یا محتمم یا استاد، مرنے والا مرا ہوا ہے، قرآن پاک قبر میں مر کے پڑا ہوا ہے، لیکن اس کا ثواب، اس کا اجر اس کو بھی ملتا ہے۔ علماء حضرات بیٹھے ہیں، ایک واقعہ سناؤں گا، اس کے بعد کو ختم کروں گا۔ صاحب دیکھتے ہیں خواب میں کہ ایک نوجوان کا انتقال ہوا، کتابوں میں لکھا ہے کہ نوجوان کا انتقال ہوا ہے تو وہ دوزخ میں جل رہا ہے۔ کچھ دن کے بعد جب خواب میں دیکھے، 2-4 سال کے بعد جب خواب میں دیکھے تو پتا چلا کہ یہ جنت میں گھوم رہا ہے مرنے والا، جو چند سال پہلے قبر میں مر کے یہ دوزخ میں جل رہا تھا، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی شکل دی تھی۔ چنانچہ بزرگ صاحب نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ خواب میں بات چیت ہو رہی ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہ اور خواب کی تعبیر بھی ہوا کرتی ہے، خواب حقیقت بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ خواب میں پوچھا گیا کہ کیا بات ہے؟ تم تو چند دن پہلے مرے تھے، میں خواب میں دیکھا تھا تم تو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا، دوزخ میں جل رہے تھے، اور ابھی جنت کی ہوا کھا رہے، گھوم رہے، پھر رہے ہو۔ اس نے جواب دیا، میرے بھائی سنیے، یہ جو بچوں کی ہم حیثیت، یہ جو مکتب، یہ مدرسہ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، اس کو چھوٹا مت سمجھیے۔ یہ وہ مدرسہ ہے جو غار ہیرا کا مشابہت ہے، یہ وہ مدرسہ ہے جو اصحاب صفہ، یعنی کہ وہ صفہ چبوترا کا، یعنی کہ وہ مشابہت ہے، یہ وہ مدرسہ ہے مسجد نبوی کا، وہ مشابہت ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ چنانچہ وہ خواب میں وہ بتا رہے ہیں کہ چند دن پہلے جب میرا انتقال ہوا تھا تو میرا چھوٹا سا بچہ تھا، 1.5-2 سال کا بچہ تھا، اب وہ بچہ 5-6 سال کا ہو چکا ہے۔ میری بیوی جب اس بچے کو لے کر مکتب میں تعلیم کے لیے، جب پڑھانے کے لیے میری بیوی جب مکتب میں لے کر چھوڑی، تو میرا وہ 5 سے 6 سال کا بچہ مکتب میں جب اس کو پڑھایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے پڑھ جو رحمان و رحیم ہے۔ چنانچہ میرا وہ بچہ 5 سال کا پتلا ہکلا ہوا تھا، وہ بچہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے 5 سال کا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے نکالے گا؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناگوار لگی کہ جس کا بچہ، ایک معصوم بچہ، جس کا بچہ مجھے دنیا میں رہ کر قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے، اور وہ اپنی زبان سے مجھے رحمان کہے اور اپنی زبان سے مجھے رحیم کہے، تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اس کے والد کو، جس کا بچہ رحمان کہے، جس کا بچہ رحیم کہے، اور میں اس کے بچوں کو دوزخ کی آگ میں جلاؤں۔ تو اسی لیے اس بچے کے رحمان اور رحیم کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے والد، اس باپ کو جو دوزخی تھا، اسے جنت میں داخل کر دیا۔ میرے بھائی اس چیز کو اہمیت سمجھیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ کثیر تعداد میں آئے ہیں، بیٹھ کر سن رہے ہیں، اور پروگرام کے آخر تک سنے، چونکہ ابھی ہم لوگ کو رخصت ہونا ہے، دوسری جگہ پروگرام میں جانا ہے۔ تو بہرحال آپ لوگ بڑے مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ کے پنسودہ آس پاس الٹی میں یہ ٹوپی داڑھی والے، یہ علماء، یہ حفاظ کرام کے بھرپور جمع غفیر ہیں، اور یہ سب ہمارے اکابرین، خاص طور پر تینوں حضرات، حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے والد محترم، ان لوگوں کے بستی بستی گھوم گھوم کر انہوں نے بہت ساری خدمت کی، قربانی دی، جس کا نتیجہ ہے الحمدللہ آج جگہ جگہ آپ کو یہ سب مدارس ملیں گے، مساجد، مکاتب ملیں گے، علماء حضرات آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کے گاؤں میں حضرت مولانا فصیح اللہ صاحب دامت برکاتہم جیسی شخصیت، حضرت مولانا اشرف علی
علی صاحب قاسمی جیسی شخصیت، اور مفتی امجد جو آج کا نوجوان آپ نہیں جانتے ہیں مفتی امجد کیسے ہیں، کون ہیں۔ مفتی امجد عزیز ہیں، بچے ہیں، لیکن آج میں بتا دوں کہ اڑیسہ میں نوجوان علماء کرام اور مفتیان کرام میں جو ذی علم باشعور علماء میں سے آپ ہی کے گاؤں کے مفتی امجد صلی اللہ علیہ وسلم جو مدرسہ جامعہ اشرف العلوم کندرا پاڑے میں وہ مدرس ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ فخر کے لائق، بہرحال اس کے لیے آپ تیار ہوئے کہ ان مدرسہ اور بھی جہاں جہاں مدرسہ اس کا تعاون کریں، پھر ایک فصیح اللہ تیار کریں، پھر ایک اشرف تیار کریں، پھر ایک امجد تیار کریں، پھر ایک جمال تیار کریں۔ انشاءاللہ آپ رہیں گے، آپ کے بعد آپ کی اولادیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے۔ میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کرتا ہوں، کوئی کوتاہی غلطی ہوئی ہوگی تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔